السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ سن رہے ہیں فردوس ابلیس حسن بن صبا اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی پوری اسرار داستان۔ دوستو، اس سے پہلے آپ اس سلسلہ کی 5 اقساط ملاحظہ کر چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 6۔ اگلی صبح حسن بن صبا عبد الملک ابن عطاش کے ہاں گیا۔ پہلے اسے بتایا کہ اس نے عمل مکمل کر لیا ہے، پھر یہ بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ کس طرح ناگ آیا اور کس طرح گیا۔ سانپ کو نہیں ڈسا کرتا۔ ابن عطاش نے کہا، میری بات سمجھو، میں تجھے اس مقام پر لانا چاہتا تھا، تو اپنی منزل کے آدھے راستے تک پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا۔ میری استادی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، تو کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے گا؟ حسن نے پوچھا، یا آپ مجھے کسی اور کے پاس بھیجیں گے؟ اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا۔ ابن عطاش نے جواب دیا، گزشتہ رات کا عمل جو تجھ سے کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ناگ کا تمہارے پاس آنا اور تجھے ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تم نے عمل صحیح نہیں کیا یا عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ 5-7 دنوں کے اندر تو خواب میں کچھ دیکھے گا، وہ ایک راستہ ہوگا جو بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے اور بالکل آسان بھی۔ میری دعا ہے کہ تجھے دشوار راستہ نظر آئے۔ سکھ دکھوں میں سے گزر کر ہی ملتا ہے۔ دولت آسانی سے ہاتھ آ جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خون پسینہ بہا کر اور محنت مشقت سے اپنی ہڈیاں تڑوا کر پیسہ اکٹھا کیا جائے تو انسان اس پیسے کی قدر کرتا ہے۔ اگر گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہوں تو اس پھول کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ رات کے عمل نے تیرے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑ دیا ہے کہ تو ایک خواب دیکھے گا، تو کہیں جا رہا ہوگا۔ اس راستے کو ذہن میں محفوظ کر لینا۔ جو ہی آنکھ کھلے کاغذ قلم لے کر یہ راستہ اور اس کے اشارے کاغذ پر اتار لینا۔ ہو سکتا ہے خواب میں تمہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی نظر آئے، ایک غار بھی نظر آئے گا، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ محترم عطالق، حسن نے پوچھا، کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبد الملک ابن عطاش نے سر جھکا لیا، کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے شاگرد کے اس سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو نہ بتائیں محترم عطالق، حسن نے کہا۔ ہاں حسن، ابن عطاش نے کہا، بات راز کی ہی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ راز بھی تجھے دے دوں۔ تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر راز کو اپنے سینے میں دفن کر سکتا ہے۔ میں نے آج تک تجھے جو سبق دیے ہیں اور جو عمل کروائے ہیں اور گزشتہ رات کا جو عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں، یہ ابلیسی علم ہے۔ اس سے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ ہاں محترم عطالق، حسن نے جواب دیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اب اپنے آپ میں ایسا سکون محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں ایک طاقت آ گئی ہے جو چٹانوں کے بھی جگر چاک کر سکتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، تیرے اندر ایسے اوصاف غالب تھے جو ایسے ہی عملیات سے تجھے سکون اور طاقت دے سکتے تھے۔ یہ سب ابلیسی عملیات ہیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ علم فرعونوں کے زمانے میں بھی تھا اور پھر اس علم کو یہودیوں نے اپنا لیا اور اس میں شہرت حاصل کی۔ تو نے ایک بار کہا تھا کہ تو فرعون بننا چاہتا ہے۔ میں نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو اس غار تک پہنچے گا جو تجھے خواب میں نظر آئے گا، وہاں تیرا یہ علم مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ مت سوچ کہ یہ علم خدائی ہے یا ابلیسی، یہ سحر کا علم تھا جسے آج کل کالا جادو کہا جاتا ہے۔ ابن عطاش اس علم میں جتنی دسترس رکھتا تھا اس نے وہ ساری کی ساری حسن کے دماغ میں ڈال دی۔ اس دوران وہ حسن کو علم نجوم بھی پڑھاتا رہا تھا۔ تیسرے چوتھے دن حسن بن صبا ایک کاغذ اٹھائے اپنے استاد کے ہاں دوڑا گیا اور کاغذ اس کے آگے رکھ کر کہا، میں نے خواب میں یہ راستہ دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ راستہ اگر خواب جیسا ہی ہے تو بہت خوفناک ہے، وہاں تک زندہ پہنچنا مشکوک نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، اگر تو نے یہ سفر بخیر و خوبی طے کر لیا تو سمجھ لے کہ تو نے ساری دنیا فتح کر لی۔ کل اس وقت نکل جا جب تجھے فجر کی اذان سنائی دے۔ اگلے روز جب سورج افق سے ابھرا تو شہر سے کوسوں دور 2 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر حسن بن صبا سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر فرحی سوار تھی۔ گزشتہ روز جب وہ فرحی سے ملا تو اس نے فرحی کو بتایا کہ وہ کس سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ فرحی نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حسن نے اسے روکنے کے لیے بہت کچھ کہا لیکن فرحی نہ مانی، وہ تو اس کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔
میری زندگی تمہارے ساتھ ہے حسن، فری نے کہا۔ میں پیچھے رہ گئی تو کسی جاگیردار یا کسی امیر وزیر کے ہاتھ چڑھ جاؤں گی۔ امام عبد الملک کب تک میری حفاظت کریں گے؟ تم جس سفر پر جا رہے ہو یہ بڑا خطرناک ہے، معلوم نہیں زندہ لوٹ سکو گے یا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ جینا اور تمہارے ساتھ مرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم ساتھ نہیں لے چلو گے تو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی، اس شہر میں نہیں رہوں گی۔ حسن بن صبا اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ فرحی کو روک نہ سکا۔ حسن تو اپنے گھر والوں کو بتا کر گھر سے نکلا تھا، اسے اس کے باپ نے خود ہی عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا، لیکن فرحی گھر والوں کو بتائے بغیر نکلی تھی۔ وہ اس وقت جاگ اٹھی تھی جب گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ گھوڑا اس کے ایک بھائی کا تھا، وہ اندھیرے میں ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ مضبوط حوصلے والی تھی۔ حسن ابھی شہر سے تھوڑے ہی دور گیا تھا کہ فرحی اس سے جا ملی۔ حسن کے ذہن میں خواب کی باریک سے باریک تفصیل بھی محفوظ تھی، اور اس کے پاس کاغذ بھی تھا جس پر اس نے اشارے لکھ لیے تھے۔ اگر یہ کوئی سیدھا راستہ ہوتا تو وہ بہت ہی دور نکل گئے ہوتے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، جنگل تھا، کہیں بنجر علاقہ تھا اور پھر پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ پہلے ایک ندی آئی جو اتنی گہری نہیں تھی، ان کے گھوڑے اس میں سے گزر گئے، لیکن آگے جو ندی آئی وہ خاصی گہری تھی اور پانی کا بہاؤ بھی خاصا تیز تھا۔ حسن نے راستے والا کاغذ ایک ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کر لیا تاکہ یہ بھیگ نہ جائے، اور انہوں نے گھوڑے ندی میں ڈال دیے۔ چونکہ بہاؤ تیز تھا اس لیے گھوڑے سیدھے جانے کے بجائے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتے گئے اور خاصی دور جا کر کنارے پر چڑھے۔ حسن نے ذہن پر زور دیا اور دیکھنے لگا کہ وہ نشانیاں کہاں ہیں جو اسے خواب میں نظر آئی تھی۔ اس نے کاغذ سے بھی مدد لی اور آگے بڑھنے لگے۔ آگے علاقہ چٹانی تھا، اونچی نیچی چٹانیں بے آب و قیا تھی، ان میں بعض نوکیلی اور بعض اوپر سے چپٹی تھی، بعض کا رنگ سلیٹی اور بعض کوئلے کی طرح سیاہ تھی۔ حسن دو چٹانوں کے درمیان چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور جا کر یہ راستہ ایک اور طرف کو جاتا تھا، ادھر مڑا تو اسے بائیں کو مڑنا پڑا۔ اس طرح اسے چٹانوں نے کبھی دائیں اور کبھی بائیں اتنا زیادہ موڑا کہ وہ بھول ہی گیا کہ اسے کس سمت کو جانا ہے اور وہ ان بھول بھلیوں میں کس طرف داخل ہوا تھا۔ اس نے سورج سے سمت معلوم کر لی، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا ایک ہی جگہ پر گھوم رہا ہے یا پیچھے کو جا رہا ہے۔ سورج اپنے روزمرہ سفر پر چلا جا رہا تھا، افق سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ حسن پریشان ہو گیا، اسے شام گہری ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر لی۔ معلوم ہوتا ہے تم خواب والا راستہ بھول گئے ہو، فرحی نے کہا۔ میں خواب میں بھی اسی طرح ان بھول بھلیوں میں گھومتا رہا تھا، حسن نے کہا۔ راستہ مل جائے گا۔ ان چٹانی بھول بھلیوں میں گھومتے پھرتے اسے ایک ایسی چٹان نظر آئی جو اوپر سے آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ یہ قدرت کا ایک شاہکار تھی، یہ بغیر ستونوں کے برآمدے جیسی تھی۔ وہاں پہنچ کر حسن نے گھوڑا روک لیا اور فرحی سے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ دونوں گھوڑوں سے اترے اور برآمدے کی چھت جیسی چٹان کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ کوئی غار تو نہیں تھا، لیکن چٹان اندر سے ایک وسیع کھو جیسی ہو گئی تھی۔ اس کا فرش زمین کی سطح سے 1.5 گز نیچے تھا۔ حسن تو بیٹھ گیا، لیکن فرحی کھو میں دیکھنے لگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ رات گزارنی پڑی تو یہی گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ حسن تیزی سے اٹھا اور فرحی تک پہنچا۔ نیچے دیکھو حسن، فرحی نے کہا۔ حسن نے نیچے دیکھا، انسانی ہڈیوں کے 2 پنجر پڑے تھے، ان کے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ہڈیاں بالکل خشک ہو چکی تھی۔ ایک پنجر مرد کا تھا اور دوسرا عورت کا۔ عورت کی نشانی بڑی صاف تھی، اس کے لمبے لمبے بال کھوپڑی کے قریب ہی پڑے تھے۔ وہ دونوں اس پوزیشن میں نہیں تھے جس طرح لاش کو قبر میں سیدھا رکھا جاتا ہے۔ حسن کود کر نیچے چلا گیا۔ اس نے مرد کی پسلیوں میں دیکھا، وہاں ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ جن 2 پسلیوں کے درمیان یہ خنجر پھنسا ہوا تھا، وہاں سے دونوں پسلیاں تھوڑی تھوڑی کٹی ہوئی تھی۔ ایک تلوار دونوں ڈھانچوں کے قریب پڑی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھے، کوئی ہم جیسے ہی ہوں گے، حسن نے کہا، لیکن یہ کچھ اور معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آدمی کو سینے میں خنجر مار کر مارا گیا تھا، ہو سکتا ہے عورت کو اس تلوار سے مارا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری طرح ان بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہوں اور یہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، ہوتا تو یہاں مشکیزہ پڑا ہوتا۔ حسن، فرحی نے کہا، میں کبھی ڈری نہیں، لیکن میں دل پر خوف کی گرفت محسوس کر رہی ہوں۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے، پھر ہمیں یہاں سے جلدی چل پڑنا چاہیے، حسن نے کہا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چٹانوں کے درمیان چلنے لگے۔ یہ تنگ سا راستہ انہیں ایسی جگہ لے گیا جہاں چٹانیں پیچھے رہ گئی تھیں اور ذرا کھلا میدان تھا۔ 3 اطراف چٹانیں تھیں،
चौथी तरफ की चट्टान के दरमियान थोड़ा सा रास्ता था। हसन उस तरफ हो लिया। दोनों घोड़े पहलू ब पहलू चल रहे थे। जब दोनों इस तंग से रास्ते के करीब गए तो दोनों घोड़े अपने आप ही रुक गए। पहले वो कुछ बेचैनी से इधर उधर होने लगे, फिर दोनों घोड़े कांपने लगे। उन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई, बागें झटकीं, लेकिन घोड़े कांपते रहे और आगे बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। वो देखो फरी, हसन ने कहा, घोड़े आगे नहीं बढ़ेंगे। फरी ने देखा इनसे 10-12 कदम दूर एक ऐसा ही काला नाग फन फैलाए हुए था जैसा हसन ने कब्रिस्तान में देखा था। ये घोड़े की नफ्सियात है कि इसकी पीठ पर सवार मौजूद हो और वो अपने रास्ते में सांप देख ले तो रुक कर खौफ से कांपने लगता है। अगर सवार ना हो तो घोड़ा सरपट भाग उठता है। नाग तेज़ी से घोड़ों की तरफ आया। हसन ने देखा कि इसके पीछे पीछे ऐसा ही एक नाग और है। घोड़ों ने जब नागों को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन पीछे भाग उठे। हसन और फरी ने घोड़ों को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़े काबू में नहीं आ रहे थे। हसन का घोड़ा आगे था और अपने आप ही दाएं बाएं मुड़ता जा रहा था। हसन बार बार पीछे देखता कि फरी कितनी दूर रह गई है। घोड़े दौड़ते इन भूल भुलैयों में दाएं बाएं मुड़ते रहे और हसन ये देखकर हैरान रह गया कि उसका घोड़ा उस जगह जा निकला जहाँ से वो इन भूल भुलैयों में दाखिल हुए थे। वो मैदान था, चट्टानें पीछे रह गई थी। हसन ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को काबू में किया और इसे रोक लिया। उसने इधर उधर देखा, वो फरही के घोड़े को ढूंढ रहा था। उसे फरही का घोड़ा तो नज़र आ गया, लेकिन फरही उसकी पीठ पर नहीं थी। हसन ने इस घोड़े की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाया और इसकी लगाम पकड़ ली। उसने फरही को आवाज़ें दी, बहुत पुकारा, लेकिन फरही की तरफ से कोई जवाब ना आया। हसन आहिस्ता आहिस्ता इन चट्टानी भूल भुलैयों की तरफ चल पड़ा। वो फरी को ढूंढने जा रहा था। हसन बिन सबा के होश उड़ गए थे। वो दुनिया को, अपने अज़ाइम को और अपनी मंजिल को भूल गया था। वो एक बार फिर चट्टानों की भूल भुलैयों में दाखिल हो गया और बड़ी ही बुलंद आवाज़ से फरी को पुकार रहा था, लेकिन चट्टानों से गुजरती हुई तेज़ हवा की सरसराहट के सिवा इसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यहीं से वो बाहर निकला था, मगर अब वो वहीं से अंदर गया तो इसे वो जगह ऐसी अजनबी महसूस हुई जैसे पहले कभी देखी ही ना हो। एक चट्टान उसके सामने थी। उसके पहलुओं से 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता दाएं को जाता था। हसन बिन सबा को याद ही नहीं रहा था कि वो इन तीनों में से कौन से रास्ते से बाहर आया था। सामने वाली चट्टान का ये इधर वाला सिरा था और इसकी ढलान बड़ी आसान थी। हसन बिन सबा ने घोड़े को एड़ लगाई और चट्टान पर चढ़ गया। इसने फरी के घोड़े की बाग अपने घोड़े की जीन के साथ बांध ली थी। ऊपर जाकर इसने हर तरफ नज़रें घुमाई। दूर दूर तक ऊंची नीची चट्टानों की चोटियों के सिवा और कुछ नज़र ना आया, लेकिन चट्टानें ऊपर से चपटी थीं और कुछ ऐसी भी थीं जो चट्टानें लगती ही नहीं थीं। वो बहुत ही बड़े बड़े बुतों की मानंद थीं। कोई बुत इंसानों जैसा और कोई जानवरों जैसा था। एक चट्टान ऐसी थी जो मंदिर के मीनार की तरह ऊपर की तरफ चली गई थी। इसकी चोटी पर एक बहुत बड़ा गोल पत्थर यूँ रखा हुआ था जैसे किसी औरत ने सर पर घड़ा रखा हो। ये सारा मंजर इस दुनिया का खित्ता लगता ही नहीं था। ये तो ख्वाब का मंजर था। ये खित्ता 3 मील लंबा चौड़ा हो सकता था और 4 मील भी। फरही, हसन फेफड़ों का सारा ही जोर लगाकर पुकारने लगा, कहाँ हो फरही, फरही? कोई जवाब नहीं, खामोशी। वो दौड़ते घोड़े से गिरकर बेहोश पड़ी होगी। उसने इस तरह ऊंची आवाज़ में कहा जैसे अपने पास खड़े किसी आदमी को बता रहा हो। उसके पास 2 घोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। उसे फरी तक पहुंचने की जल्दी थी। हो सकता था कि वो गिरकर मर गई हो या मर रही हो, और ये भी नामुमकिन ना था कि वो गिरी तो इसे नाग ने डस लिया होगा। हसन बिन सबा को अपने उस्ताद अब्दुल मुल्क इब्ने अत्ताश का एक सबक याद आ गया, रास्ता याद ना रहे, हम सफ़र कहीं खो जाए, कोई चीज़ गुम हो जाए तो क्या अमल किया जाए। वो घोड़े से नीचे उतरा और नीचे देखा। चट्टान की एक सिल स्लेट की तरह हमवार थी। हसन अकड़ूं बैठ गया और एक छोटा सा पत्थर उठा लिया। इब्ने अत्ताश ने उसे मराकबे में जाने की बहुत मशक कराई थी। उसने आंखें बंद की और 2-3 बार लंबे सांस लिए। फिर इसने आंखें खोली और उंगली में पकड़े हुए कंकरी जैसे पत्थर से सिल पर ऊट पटांग से खाने बनाने लगा। इन खानों को इसने गौर से देखा और किसी खाने में एक हरफ और किसी में एक हिंसा लिखा। उन पर कुछ देर नज़रें जमाई रखीं और उठ खड़ा हुआ। घोड़े पर सवार होकर वह चट्टान से उतर आया और चट्टान के साथ साथ आगे को चल पड़ा। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। यह रास्ता कुछ आगे जाकर एक तरफ मुड़ गया। थोड़ा
آگے جا کر اس راستے کو ایک گول چٹان نے روک لیا اور وہاں دوراہا بن گیا تھا۔ حسن رک گیا اور دونوں راستوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے گھوڑا روک دیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کچھ سوچا اور دائیں طرف سے اسے ہلکی سی کوئی آہٹ یا آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور ادھر دیکھا۔ کچھ دور ایک نیولا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حسن نیولے کو دیکھتا رہا۔ نیولا ایک طرف دوڑ پڑا۔ حسن اپنا گھوڑا اس طرف لے گیا اور وہاں تک چلا گیا جہاں نیولا کھڑا تھا۔ اس طرف دیکھا جہاں نیولا گیا تھا۔ یہ دو چٹانوں کے درمیان بہت ہی تنگ راستہ تھا جو کچھ دور تک چلا گیا تھا، لیکن سیدھا نہیں بلکہ کئی ایک گول گول اور کچھ منحنی سی چٹانوں سے گھومتا مڑتا جاتا تھا۔ حسن بن صبا جو فری کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور اسے پکار بھی رہا تھا، اب یوں اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے اسے فری مل گئی ہو یا فری اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے چٹان پر بیٹھ کر کالے جادو کا ایک عمل کیا تھا جس میں اسے واضح اشارہ ملا تھا کہ وہ فری تک پہنچ جائے گا، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ فری جس جگہ ہے وہاں تک راستہ کون سا جاتا ہے۔ البتہ یہ چل گیا تھا کہ اسے اشارے ملتے رہیں گے جسے سمجھنے کے لیے وہ اپنی عقل استعمال کرے۔ تاریخ کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حسن بن صبا نے پوری اسرار علوم سیکھ لیے تھے۔ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون حصہ پنجم میں لکھتا ہے، علم نجوم و سحر میں حسن بن صبا کو ید طولہ حاصل تھا۔ ابن تاثیر اور دیگر مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن صبا انتہا درجے کا عیار اور مکار تو تھا ہی، اس نے علم سحر میں بھی خصوصی مہارت حاصل کی تھی۔ اس نے ان پر اسرار علوم میں اس سفر کے بعد مہارت حاصل کی تھی۔ اس سفر کے دوران اس کے پاس سحر کی اتنی ہی طاقت تھی جو اسے اپنے اتالیق ابن عطاش سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ ان علوم کی تکمیل کے لیے ہی جا رہا تھا۔ وہ جا تو رہا تھا لیکن ایسے چٹانے خطے میں پھنس گیا تھا جسے وہ کبھی کبھی خواب سمجھتا تھا۔ اس میں بھی شاید کوئی راز تھا کہ اسے بڑے دشوار گزار راستے پر ڈال دیا گیا ہے۔ اسے اس راستے کا اشارہ خواب میں ملا تھا۔ داستان کو سنا رہا تھا کہ حسن بن صبا ایک تنگ راستے پر عجیب و غریب سی شکلوں کی چٹانوں کی دنیا میں جا رہا تھا کہ پھر ایک مقام آ گیا جو دوراہا تھا۔ حسن نے رک کر دونوں راستوں کو دیکھا۔ دونوں راستے تھوڑی تھوڑی دور جا کر مڑ جاتے تھے۔ حسن کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ غیب سے کوئی اشارہ ملے گا، لیکن کچھ نہ ہوا سوائے اس کے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ آہستہ سے ہنہنایا اور کھر مارنے لگا۔ دوسرے گھوڑے نے بھی یہی حرکت کی۔ اس انداز سے گھوڑے کا ہنہنانا اور گھوڑے کا کھر مارنا اس کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ حسن نے قدرے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ گھوڑوں نے پھر سانپ دیکھ لیا ہے، لیکن اسے خیال آیا کہ گھوڑا ڈر کا اظہار کسی اور انداز سے کرتا ہے۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، لوگ گھوڑوں کی نفسیات سمجھتے تھے۔ حسن سمجھ گیا کہ گھوڑے بھوکے ہیں، شاید پیاسے بھی ہوں گے۔ گھوڑا اپنے آپ ہی ایک راستے پر چل پڑا۔ حسن نے لگام کھینچ لی، لیکن گھوڑا رکنے کی بجائے اور تیز ہو گیا۔ اس کی زین کے ساتھ باندھا ہوا گھوڑا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن نے کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ یہ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تھا اور حسن کو اس گھوڑے پر اعتماد تھا۔ گھوڑا سر نیچے کر کے دوڑ پڑا اور وہ سر کسی اور ہی طرح دائیں بائیں جھٹک رہا تھا۔ گھوڑا اگلا موڑ مڑ کر سوار کے اشارے کے بغیر ہی رک گیا۔ حسن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگے چٹانوں میں گھری ہوئی کشادہ جگہ تھی جہاں ہری بھری گھاس تھی اور سرسبز درخت تھے۔ یہ جگہ صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ گھوڑا اور تیز دوڑا اور وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ 5-7 گز لمبائی چوڑائی میں بارش سے دھلے ہوئے آسمان جیسا شفاف اور نیلا پانی جمع تھا۔ شفاف بھی اتنا کہ اس کی تہہ میں کنکریاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فالتو پانی کہاں غائب ہو رہا تھا۔ گھوڑا بے صبری سے پانی پینے لگا۔ حسن نے اتر کر دوسرے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین سے کھول دی۔ اس نے بھی بے تابی سے چشمے سے منہ لگا لیا۔ تب حسن کو خیال آیا کہ گھوڑے پیاسے تھے۔ جانور خصوصاً گھوڑے اور خچر پانی کی مشک دور سے پا لیتے ہیں۔ گھوڑا بے لگام اور منہ زور ہو کر پانی تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن بن صبا نے گھوڑوں کو پانی پیتے دیکھا تو اسے خیال آیا کہ اسے بھی پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ چشمے کے کنارے گھٹنے ٹیک کر وہ پانی پر جھکا اور چلو بھر بھر کر پانی پینے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا اور نظریں پانی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے ذہن پر زور دیا۔ اسے اپنا خواب یاد آ گیا جس میں اس نے اس سفر کا راستہ دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ خواب میں اس نے چشمہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس چشمے سے روشنی سی پھوٹتی تھی۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود اس سے آگے اسے کچھ یاد نہ آیا، لیکن اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر نہیں جا رہا۔ ایک بار پھر چلو بھرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے لگا تو اس کے ہاتھ
ایک بار پھر رک گئے اور نظریں پانی پر جم گئیں۔ پانی کے سامنے والے کنارے کے نیچے پانی میں ایک آدمی کا عکس جھلملا رہا تھا۔ پانی ساکن نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی لہریں اس کنارے سے اس کنارے تک جا رہی تھیں۔ اس آدمی کا عکس ان لہروں پر تیر رہا تھا۔ حسن سن ہو کے رہ گیا۔ وہ بزدل نوجوان نہیں تھا، اس کے پاس تلوار تھی اور ایک خنجر بھی تھا، لیکن اسے اپنی ذات سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں جو پیاس بجھانے سرے راہ چشمے پر آ گیا ہو۔ حسن نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اسے 20-22 قدم دور ایک ٹیکری پر ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ لباس سے وہ اسی خطے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر اسی خطے کی مخصوص پگڑی تھی اور پگڑی پر اتنا بڑا سیاہ رومال پڑا ہوا تھا جس نے اس کے کندھوں اور پیٹھ کے کچھ حصے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ سلیقے سے تراشی ہوئی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ حسن نظریں اس پر جمائے آہستہ آہستہ اٹھا۔ آدمی نے اسی طرح اس پر نظریں جما رکھی تھی۔ اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ یہ شک غلط معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بت ہے۔